ملک میں بارشوں کا 10واں سپیل، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے متعدد شہروں میں بادل جم کر برسنے لگے۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں بارش، لاڑکانہ، کمبر اور شکارپور میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ سکھر، گھوٹکی، خیرپور، میرپور خاص، میرپور ماتھیلو، دادو، بدین اور ٹھٹہ میں بھی بادل برس پڑے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں اگلے 2 روز تک موسلادھار بارشیں متوقع۔ فیصل آباد، شورکوٹ اور شجاع آباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد علاقوں میں بجلی بند ہو گئی۔ بارش سے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ پنجاب میں تباہی پھیلانے کے بعد سیلابی ریلیں سندھ میں داخل، سندھ کے بیراجوں میں پانی کی سطح بلند۔ گڈو بیراج پر 7 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے کا امکان، کچے کے علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ ہیڈ پنجنت پر بہاؤ 5 لاکھ کیوسک کے قریب پہنچ گیا۔ سکھر بیراج پر 3,29,000 اور کوٹری بیراج پر 2,45,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ صدر مملکت کی سندھ میں شدید بارشوں کے پیش نظر تمام اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت۔ نشیبی اور ساحلی مقامات پر پیشگی انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، ہم نے 8 لاکھ کیوسک کے ریلے کی تیاری کر رکھی ہے۔ 9 ستمبر کو گڈو بیراج پر پانی عروج پر ہوگا۔ پنجاب کے دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کا بہاؤ 6,09,669 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ تریموں پر 5,43,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث جلال پور پیروالا میں مقامی بند میں شگاف پڑ گیا، جس سے درجنوں بستیاں زیر آب آ گئیں۔ جلال پور پیروالا میں موزہ شاہ رسول اور بیٹ واہی کے زمیندارہ بند ٹوٹ گئے۔ بہادر پور کے علاقے میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ شجاع آباد اور جلال پور پیروالا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے، ضلعی انتظامیہ پوری طرح سرگرم عمل ہے۔ مکمل انخلا تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ انتظامیہ کی جانب سے بہاری پل کھولے جانے پر شہر کافی حد تک سیلاب سے محفوظ ہو گیا۔ سیلاب کا رخ دیہی علاقوں کی جانب موڑ دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق اگلے 24 گھنٹے یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر ڈرون حملہ، ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا، 2 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یمن سے داغے گئے ڈرون سے ایلات شہر کے قریب ہوائی اڈے کے مسافر خانے کو نقصان پہنچا۔ ہوائی اڈے پر پروازیں معطل۔ روس کا یوکرین کے مزید علاقوں پر قبضے کا دعویٰ۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی افواج نے ڈنیپرو پیٹرووسک علاقے میں واقع خوروشے نامی علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ روسی افواج نے یوکرین کے فوجی، صنعتی ڈھانچے اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے یوکرین کی جنگی صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے کیے گئے۔ جاپان کے وزیر اعظم کا عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان، لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہی سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ گزشتہ برس ستمبر میں وہ پارٹی سربراہ اور اکتوبر میں جاپان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ وزیر اعظم جولائی کے انتخابات میں LDP اتحاد کو تاریخی شکست کے بعد ایوان بالا میں اکثریت کھو بیٹھنے پر دباؤ میں تھے۔ فرانس میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم بائرو پر اعتماد کی ووٹنگ کل ہوگی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بائرو کو شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بائرو نے 2026 کے بجٹ میں 44 ارب یورو کی بچت کی تجویز دی۔ پینشن منجمد کرنے، صحت کی سہولیات میں کمی اور 2 عوامی تعطیلات ختم کرنے جیسے سخت اقدامات کی تجویز پر انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے۔ چین میں رواں سال کے 16ویں طوفان کا خطرہ، جنوب ساحلی صوبوں میں 94 مسافر بحری جہازوں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا۔ سکولز بھی بند۔ طوفان کل زہوائی اور زانجیانگ کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ صبح گوانگڈونگ کے 61 شہروں میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے داخلہ کا اجلاس آج ہوگا۔ برطانوی وزیر داخلہ کے مطابق جرائم پیشہ سمگلرز کے گروہوں کو نشانہ بنانے پر توجہ مرکوز ہوگی۔ دریائے ستلج میں جلال پور پیروالا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، سیلابی ریلے کے جلال پور پیروالا میں داخل ہونے کے شدید خطرات، پولیس کے شہر کو خالی کرانے کے لیے اعلانات۔
اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 46 فلسطینی شہید، صہیونی فورسز کی اسکول، پناہ گزین کیمپ اور گھروں پر بمباری۔ غزہ جنگ میں اب تک 64,380 فلسطینی شہید ہو چکے۔ یہودی آباد کاروں کے نابلوس، رملہ اور ہیروبرون میں حملے، 2 فلسطینی زخمی۔ ڈنمارک کا اسرائیل سے غزہ میں فوجی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ۔ غزہ پر قبضے جیسے اقدامات خطے میں امن کے لیے خطرہ قرار۔ حماس تمام یرغمالیوں کو رہا اور ہتھیار ڈال دے تو جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی پیشکش، کہا عالمی ممالک کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے امن قائم نہیں ہوگا۔ آسٹریلیا، اسپین، اٹلی اور بیلجیم میں غزہ جنگ کے خلاف اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ آسٹریلوی شہریوں کا حکومت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ اٹلی کے شہر پالریمو میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ۔ اسپین کے شہر میں شرکاء نے غزہ میں شہید بچوں کے نام پڑھ کر اظہار یکجہتی کیا۔ برسلز میں سینکڑوں موٹر سائیکل سواروں نے ریلی نکالی۔ امریکی صدر کی حماس کو آخری وارننگ۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں ان کا کہنا تھا، اسرائیل نے امریکہ کی شرائط قبول کر لی، حماس بھی معاہدے کو قبول کرتے ہوئے قیدیوں کو رہا کرے۔ حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ حماس کے لیے یہ آخری انتباہ ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، غزہ کے حوالے سے بہت جلد ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ 20,000 لوگ اور تقریباً 38 لاشیں حماس کے قبضے میں ہیں۔ روس یوکرین جنگ کی صورتحال سے خوش نہیں ہوں، روسی صدر سے جلد بات کروں گا۔ روس پر پابندیاں لگانے کے دوسرے مرحلے میں جانے کو تیار ہیں۔ جنوبی کوریا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہیں۔ جنوبی کوریا سے تجارتی مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ شکاگو میں جنگ نہیں، جرائم کا خاتمہ کریں گے۔ شکاگو میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔